الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. صدق الله العظيم. محبت ذوق سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک کی ایک مختصر سی صورت سورت قریش جس کی ابتدائی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، جن کا تعلق ہمارے موضوع تجارت کے ساتھ ہے. اہل مکہ جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں، سرکشی میں ہر وقت کوشاں اور ہلکا رہتے تھے، اللہ تعالی نے انہیں اپنا احسان جتلایا ہے، یاد دہانی کرائی ہے کہ اہل مکہ کا ذریعہ معاش صرف بیرونی تجارت تھی. ان کے پاس نہ کوئی مقامی صنعت تھی، نہ کوئی زراعت، نہ کوئی باغات، کچھ بھی نہیں. صرف بیرونی تجارت جو جائز ذریعہ تھا. باقی ناجائز ذرائع تو لوٹ مار تھی، ڈاکہ زنی، جوا بازی، یہ ان کے ناجائز ذرائع تھے. ڈاکہ ان کا محبوب مشغلہ تھا، لیکن جائز ذریعہ صرف تجارت. تجارت کے لیے سال میں وہ 2 سفر کیا کرتے تھے. گرمیوں میں یمن کا سفر اور سردیوں میں شام کا سفر. یمن میں جاتے، کوئی سامان خرید کر لاتے، مکہ میں فروخت کرتے. جو قافلہ تجارت کے لیے جاتا تاجروں کا، باقی لوگ بھی اپنے اموال ان کو بطور مزاربت کے دے دیا کرتے تھے. جس طرح ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنا مال شامل کیا کرتی، تاجروں کو دیا کرتی تھی. اس سے جو منافع ہوتا پھر مزاربت کے طریقے پر تقسیم ہوتا تھا. تو اکثر لوگوں کے اموال بھی اس میں شامل ہوتے تھے. تاجروں کا اپنا قافلہ تھا. گرمیوں میں یمن کے علاقے کا سفر کرتے اور سردیوں میں شام کے علاقے میں جاتے. شام ذرا ٹھنڈا علاقہ تھا، تھوڑا گرم علاقہ تھا. سردیوں میں شام کو جاتے. یہ ان کا ذریعہ معاش تھا. اب اس پورے ایریے کا یہی ذریعہ معاش تھا، لیکن قریش کو خاص طور پہ بطور احسان کے اللہ پاک نے یہ بات جتلائی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟
ایسے تو سارے حجاز کا یہی ذریعہ معاش تھا، قریش کے علاوہ دیگر جو قبائل تھے سب کا یہی ذریعہ معاش تھا، لیکن قریش کے لیے بطور خاص اللہ نے اس نعمت کو جتلایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سفر محفوظ نہیں تھے، نہ راستے تھے، نہ گاڑیاں تھیں، جنگلات اور پہاڑی سفر، اور وہ پورے علاقہ لا قانونیت کا علاقہ تھا جس کو علاقہ غیر کہتے ہیں۔ ان پر کوئی حکمران نہیں تھا، پورے حجاز پر کوئی مشترکہ حکمران نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی ریٹ نہیں ہے، بس جس کی طاقت ہے اسی کی حکومت ہے۔ لہذا راستوں میں قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، ڈاکوؤں کے بڑے بڑے گینگ تھے جو آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے تھے، مال بھی لوٹ لیا، کبھی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو قریش کی یہ خصوصیت تھی کہ قریش کا پورے علاقے میں بڑا احترام تھا کہ یہ اہل حرم ہیں، بیت اللہ چوکیدار ہیں، بیت اللہ کے یہ خدمت گار ہیں، اللہ کے گھر کی نسبت کی وجہ سے ان کا احترام تھا، ان کے قافلوں کو نہیں لوٹا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ تمہیں جو علاقے میں عزت ملی ہے میری نسبت کی وجہ سے ملی ہے، چاہے تم کافر ہو، مشرک ہو، شرک کرتے ہو اور ہزاروں بت تم نے پال رکھے ہیں، مگر تمہیں جو عزت ملی ان بتوں کی وجہ سے نہیں ملی، ورنہ تو باقی بھی تو کفار وہ سارے یہ مشرکین ہی تھے۔ تمہیں عزت ملی ہے بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ فرمایا لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کے لیے ہم نے یہ دو راستے مانوس کر دیے، سردی کا سفر اور گرمی کا سفر۔ پھر بعد میں ایسا ہوا جب اس تجارت میں مزید اضافہ ہوا تو شام اور یمن کے لوگ خود مال لے کر جدہ پہنچنے لگ گئے، تو جدہ بہت بڑی مارکیٹ بن گئی۔ اہل مکہ کے لیے مزید آسانی ہو گئی کہ شام اور یمن جانے کی بجائے جدہ میں ان کو ساری چیزیں مل جاتی تھی، تو ان کا سفر مزید کم ہو گیا، جدہ تو اپنا ایریا ہے، علاقہ ہے، اس طرح یہ تجارت آسان ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بطور احسان کے ذکر فرمایا ہے کہ تجارت میں اللہ تعالی نے بہت وسیع رزق رکھا ہے، رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں، ایک حصہ باقی ذرائع میں۔ لیکن تاجر کی جو نیت ہے صرف پیسہ بڑھانا نہ ہو، پیسہ کمانا بڑھانا، اس کے لیے تو پھر تجارت بھی کوئی ضروری نہیں ہے، رنڈی بھی پیسہ بڑھا رہی ہے، چور بھی پیسہ بڑھا رہے ہیں، ڈاکو بھی اپنا پیسہ بڑھا رہے ہیں، کرپشن کرنے والے بھی اپنا پیسہ بڑھا رہے ہیں، اتنی کرپشن ایک ایک کے پیٹ سے نکل رہی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ جتنے نام آتے ہیں اخباروں میں، ایک ایک کے پیٹ کی جو کرپشن ہے، وہ جو فگر اخبار میں آتے ہیں نا، اتنے ارب خرب، وہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تو وہ اتنے ارب ہوتے کتنے ہیں، وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ فلاں صاحب کا ایک دفعہ آیا پچھلی حکومت میں، اس میں کوئی 82 ارب کا فگر تھا یا اتنا، اس پر ایک کالم نگار نے لکھا کہ یہ کتنی رقم ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس نے بتلایا کہ اس رقم سے اسلام آباد سے لے کے کراچی تک 2 دفعہ موٹر وے بنایا جا سکتا ہے، اتنی بڑی رقم ہے، ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں، عوام اس کو جانتے بھی نہیں ارب کیا ہوتا ہے اور خرب کیا ہوتا ہے۔ تو ایک ایک کے پیٹ میں اتنی کرپشن ہے، اور وہ اس کی کرپشن صرف ایک وہ محکمے کی تھی، باقی محکموں کی اس کے علاوہ تھی۔ تو پیسہ تو بھی وہ بھی بڑھا رہے ہیں، کما رہے ہیں۔ مومن تاجر کا مقصد صرف پیسہ بڑھانا نہ ہو کہ تجارت کو میں عبادت بناؤں۔ چنانچہ آج کے اس پروگرام میں مارکیٹنگ کے چند آداب بتلائے جاتے ہیں، ان اصولوں کو ہم مد نظر رکھ کے اپنی تجارت کو فروغ دیں،
تجارت کو بڑھائیں، بڑھانا کوئی منع نہیں ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ بعض حضرات ایسے علماء کے بیانات سنتے ہیں، دنیا کی نفرت کا ذکر بیانات میں ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں بھی ہے، تو ان بیانات کو سن کر بعض تاجر کیا کہتے ہیں، یار اتنا زیادہ کافی ہے۔ تو یہ دنیا کی برائی کا کثرت یہ ممنوع نہیں ہے، ورنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی جو تجارت تھی وہ اربوں تک پہنچی ہوئی تھی۔ اگر کثرت ممنوع ہوتی تو پھر وہ کیوں کرتے؟ کثرت ممنوع نہیں ہے، حرص ممنوع ہے۔ کبھی بندے کے پاس نہیں ہوتا وہ حریص ہوتا ہے، کسی کے پاس ہے اور حریص نہیں ہے، اس کا ہونا مضر نہیں ہے، اس کا نہ ہونا مضر ہے، تو حرص نہ ہو۔ اب ان آداب کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ کہاں میرے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے۔ مارکیٹنگ انگلش کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے لفظ تسویق استعمال ہوتا ہے۔ تسویق، بازار کا نظام تسویق کہتے ہیں۔ اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ تسویق مارکیٹنگ کے ذریعے دوسرے تاجروں کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے دوسروں کے گاہک توڑتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ گاہک ادھر نہ جائے، میری طرف آئے۔ خصوصاً جو لوگ فوڈ سسٹم سے وابستہ ہیں نا، ان کی تقریباً یہ کوشش ہوتی ہے کہ گاہک ادھر نہ جائے، میرے ہوٹل پہ آئے، میری دکان پہ آئے، میری شاپ پہ آئے۔ اور بھی شعبوں میں یہی ہے۔ جب سوچ یہ ہوگی دوسروں کی حق تلفی، تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ممکن ہے مال بڑھ جائے، اس میں برکت نہیں۔ اس رزق کے استعمال سے نورانیت، روحانیت نہیں آتی۔ اسی طرح مقابلے کی فضا نہ بنائی جائے، بلکہ تعاون، رواداری اور حسن معاملہ کو فروغ دیا جائے۔ بسا اوقات تاجر دوسرے کے گاہکوں کو خراب کرنے کے لیے مقابلہ بازی کرتے ہیں، ریٹ بڑھا دیا، لکھ کے لگا دیا۔ مرغی والے اللہ کے بندے بس ایسا کر لیتے ہیں، اور بھی کہ لکھ کے لگا دیا تاکہ گاہک ادھر آئے۔ دوسروں کو توڑنے کے لیے مقابلہ بازی، وہ پھر کم کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ اڈوں پر بھی یہ مقابلہ لگا ہوا ہوتا ہے، ایک روٹ کی 2 اڈے ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں پنڈی کی یا کھاریاں کی، جہلم کی، تو وہ پھر کرایہ گھٹا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ اس کا اڈا ناکام ہو جائے، میرا اڈا کامیاب ہو جائے۔ یہ مقابلہ بازی ہے، یہ تو وہ ڈاکہ سنی ہے، یہ تجارت نہیں ہے۔ تجارت میں تو دوسرے کا تعاون ہو، یار میرا اتنا بن گیا، چلو اس کا بھی کوئی بھلا ہو جائے، اس کا بھی فائدہ ہو جائے۔ ایک صاحب کسی دکان سے کپڑا لینے گئے، اس نے کپڑا پسند کیا، ریٹ طے کیا، اس نے کہا کپڑا آپ کو پسند ہے، ریٹ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مجھے اتنا دے دو۔ ایسے کرو، سامنے والی جو دکان ہے اس کے پاس آپ کو یہی کپڑا اسی ریٹ پر مل جائے گا، آپ وہاں سے لے لو۔ وہ حیران ہو گیا کہ کیا وجہ ہے، میں اس کا گاہک ہوں، کپڑا پسند کیا ہے، یہ مجھے ادھر کیوں بھیج رہا ہے؟ بولا وہ تمہارا بھائی ہے؟ نہیں بھائی نہیں ہے، وہ آپ بس وہاں سے لے لو۔ پوچھ رہے ہیں بھائی یہ چھوڑو ان باتوں کو، آپ وہاں سے لے لو، میں نہیں دیتا کپڑا۔ اس نے وہاں سے کپڑا لے لیا، پھر واپس آیا، ابھی کپڑا تو میں نے لے لیا، تمہاری بات مان لی ہے، لیکن تو نے کپڑا کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا بھی بات یہ ہے کہ صبح سے اب تک میری سیل اتنی ہو چکی ہے کہ میرا نظام چل سکتا ہے۔ وہ بندہ صبح سے فارغ بیٹھا ہے، اس کے پاس گاہک کوئی نہیں آیا، میرے دل میں خیال آیا چلو آپ وہاں چلے جاؤ، اس کا بھی کچھ گزارا ہو جائے۔ یہ ہے تعاون کا جذبہ۔ اب یہ بندہ دکان کے ٹھیک، ولایت اس کو کہتے ہیں، زیادہ عبادت کا نام نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت کا نام ولایت ہے۔ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں یہ اس ایک نیک جذبے کی وجہ سے پہنچا ہے۔ تجارت تو اتنا بڑی عبادت ہے، اس لیے مقابلے کی فضا نہ بنائی جائے، تعاون۔ ہمارے جو دکان میری ہے اسی طرح کی دکان کوئی اور آ کے کھول لیتا ہے، اس کے لیے بھی دعا گو رہنا چاہیے، نہ کہ مخالفت کی جائے، پوری مارکیٹ والوں کو منع کر دے اس کو دکان نہیں دینی، یہ میرے مقابلے میں آ گیا، نا اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ اس کو بھی روزی اللہ نے دینی ہے۔
یہ جو بندے گاہک آتے ہیں نا، یہ تو ظاہری نقشے ہیں. جیسے پائپ ہوتا ہے نا، پائپ ایک ظاہری نقشہ ہے. پانی تو ٹینکی سے آ رہا ہوتا ہے، ٹینکی اللہ کے قبضے میں بھائی. اگر اس گاہک سے نہیں ملا کہیں اور سے اللہ دے دے گا. جب اس نظریے پر بندہ بیٹھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. نمبر 2، غلط بیانی سے کام نہ لیں. تاجروں میں غلط بیانی کا رواج بھی عام ہے. مختلف مواقع آتے ہیں، بندہ مجبور ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے پر. بلکہ کئی اللہ کے بندے فون پر پوچھ بھی لیتے ہیں بھی اس طرح مجبور ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں. تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک کیا یہ جھوٹ بولنا جائز ہے، ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہتے ہیں جائز تو نہیں ہے. تو بھی پھر ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ جو چیز تمہارے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، پوچھنے کا مقصد یہ کہ یہاں سے جواز مل جائے، اس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے میں چلا لوں. جب اپنا ہی دل مطمئن نہیں اس کا تو پوچھنے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے. مثلا کسی شے کی شارٹنگ ہو جائے تو وہ پھر دکاندار اپنا سٹاک چھپا لیتے ہیں، تو اس کو تھوڑی سی چیز دیتے ہیں، سٹاک محدود ہے حالانکہ کافی مال پڑا ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ دیں یا تھوڑی دے دیں، کل تک اس کا ریٹ اور بڑھ جائے گا، پرسوں ریٹ اور بڑھ جائے گا. جب چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں بڑی تیزی سے ریٹ بڑھتے ہیں. یہ غلط بیانی ہے اور یہ احتکار ہے، ذخیرہ اندوزی ہے. ذخیرہ اندوزی والے پر اللہ کی لعنت وارد ہوئی ہے. دیتا رہے، اس چیز سے نہ ملا اللہ کہیں اور سے دے دے گا. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاہک کو ترغیب دی جاتی ہے، یہ ریٹ چڑھنے والا ہے، آج لے لو، آج اس ریٹ پہ مل جائے گا، کل نہیں ملے گا. گاہک بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا اور ریٹ چڑھنے والا ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن ایسے وہ بڑھ لگا دیتے ہیں. گاڑی والے کو وہ سیٹ صحیح نہیں ملی، چلو جی آپ چلے جاؤ، میں پچھلی گاڑی پہ چلا جاؤں. یہ آخری ٹائم ہے، لاسٹ ٹائم، اس کے پیچھے گاڑی نہیں ملنی. ایسے دھوکے کے ساتھ اس کو بٹھا لیا جاتا ہے. کبھی اس نے مثلا جیلم جانا ہے اور یہ گاڑی قریب یا جیسے پنڈی ہے تو راستے کون سا گجر خان کی گاڑی ہے، وہ پنڈی والی سواری کو گجر خان والا بٹھا لیتا ہے. کہتا پیچھے گاڑی کوئی نہیں ہے، بس گجر خان سے اگلی گاڑی پہ بیٹھ جانا، وہاں پنڈی کی گاڑی فوراً مل جائے گی. اب نئے بندے کو اس طرح وہ ٹکر دے کے بٹھا لیتے ہیں. اس بیچارے کا ٹائم بھی ضائع، کرایہ بھی زیادہ لگے گا. جب 2 گاڑیاں بدلے گا کرایہ زیادہ لگے گا. تو اس طرح وہ اس نے پیسہ تو کما لیا لیکن جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کمایا. اسی طرح گارنٹی دی جاتی ہے کسی شے کی اور اس شے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ بندہ کلیم لے کے آتا ہے، شکایت لے کے آتا ہے، کہتے جی آج تک اس میں کبھی کلیم ہی نہیں آیا، میرے گھر میں استعمال ہو رہے ہیں، تم پہلے بندے ہو کہ یہ کلیم لے کے آئے. وہ ہر آنے والے کو یہی کہے گا، وہ پہلے کلیم لے کے آئے، وہ کبھی اس میں نہیں ہوا، میں اتنے عرصے سے چلا رہا ہوں. کپڑوں میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے، ابھی گرمیوں کے کپڑے آئیں گے، وہ کاٹن وغیرہ، لان ہے، کاٹن ہے، اس میں یہ عام ہوتا ہے، گارنٹی دے دیں گے رنگ پکا ہے. جب وہ گڑبڑ ہو گیا، یار پہلے بندے ہو، ورنہ تو میرے گھر میں بھی استعمال ہو رہے، سارے استعمال کر رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا، تم نے یوں کیا ہوگا، تم نے یوں کیا ہوگا، اس لیے ایسا ہو گیا. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. تو یہ غلط بیانی سے ممکن ہے وقتی طور پر کچھ نفع مل جائے لیکن انجام اس کا برا ہے. گارنٹی دی ہے تو اس کے مطابق وعدہ پورا کیا جائے، ٹالا نہ کیا جائے. اور جی میرا مقصد یہ تھا، میرا مقصد یہ تھا، چلو وہ جگہ ٹھیک ہے، پہلے گارنٹی دیتے ہیں، چیز واپس کر دیں گے، اس کی جگہ نئی چیز دے دیں گے. جب وہ کلیم آتی ہے تو پھر کہتے ہیں چلو اس کو ہم درست کروا دیتے ہیں، ٹھیک کروا دیتے ہیں، وہ خرچہ ہمارے ذمہ. یہ بھی تو غلط بیانی ہے. لینے والا تو اس نظریے پر ہے کہ مجھے اس کی جگہ نئی چیز ملے گی، وعدہ بھی اسی چیز کا تھا، لیکن عین موقع پر کہتے ہیں اس کو ہم ٹھیک کرا دیتے ہیں. اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ تقریباً اکثر دکانداروں کو پیش آتا ہے. لوگ چینج لینے کے لیے آتے ہیں، بڑا نوٹ ہے، چینج ہے، دکاندار کے پاس ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں ہے. اب یہ مجبور بھی ہے، اگر وہ چینج دیتا رہتا ہے تو گاہک کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. گاہک اگر بڑا نوٹ لے کے آئے تو وہ کہاں سے دے گا؟ اگر اس کو دے دیتا ہے تو دکانداری خراب ہوتی ہے، نہیں دیتا تو جھوٹ ہوتا ہے.
جھوٹ سے بھی بچنا ہے، دکانداری صاف انکار کر دے بھی دینے کے قابل نہیں ہے، یا معذرت اس طرح کا کوئی ایسا لفظ بولے، معذرت کر لے، سوری کر لے، تو گنجائش نہیں ہے، یوں کہتے گنجائش نہیں ہے، ایسا لفظ بولے کہ جھوٹ نہ بنے۔ اگر کہتا ہے ہی نہیں چین، یہ تو جھوٹ بن جائے گا، تو جھوٹ سے بہرحال بچنا چاہیے۔ ہاں اگر گنجائش ہو تو پھر خام خواہ اس کو بھیجنا بھی نہیں چاہیے، چینج دے دینا چاہیے، اس بھائی کا تعاون ہو جائے، اس کا فائدہ ہو جائے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک دکان پہ بیٹھا تھا تو ایک چائے کے ہوٹل والا، ان کے پاس تھوڑے پیسے ہوتے، کسی نے 500 کا نوٹ دیا، وہ اس دکان والے کے پاس آیا، اس نے اس کو چینج دے دیا، وہ لڑکے نے چینج لیا، کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا اس بچے کی الحمدللہ اس دکاندار کو ترا گئی جی، اس کے ثواب میں یہ بندہ شریک ہے نا، اس کا کام ہو گیا، چینج مل گیا۔ اگر گنجائش ہو تو تعاون کر دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، اللہ پاک کہیں اور سے بھیج دیں گے۔ ہاں نہ ہو گنجائش تو غلط بیانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک عام بات ہے، غیر ضروری اشیاء کو ضروری بنا کر پیش کرنا، جھوٹی تعریفیں کرنا۔ بعضوں کے پاس مال پڑا ہوتا ہے، وہ بک نہیں رہا ہوتا، یا وہ معاشرے کی اس بندے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ضروری بنا کر پیش کیا جائے گا، اس کا یہ فائدہ ہو، تمہیں فلاں جگہ کام ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بعض لوگ تو بڑے ہوشیار چالاک ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتوں میں نہیں آتے۔ بعض بیچاروں میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی، اپنی قوت فیصلہ نہیں ہوتی، وہ اس طرح کی بات سن کر وہ پھنس جاتے ہیں، چلو یار پھر لے ہی لیتے ہیں، اچھا چلو پھر لے ہی لیتے ہیں۔ ان بیچاروں میں اپنی قوت ارادی، اپنا قوت فیصلہ نہیں ہوتا، تو ایسے سادہ لوگوں کے انتظار میں بعض اللہ کے بندے انتظار بیٹھتے ہیں کہ کوئی شکار ایسا ہے جس کو ہم تھما دیں، چیز نکل گئی اور سوچ ہو چلو یار نکل گئی ٹھیک ہے، لیکن یہ پتہ نہیں۔ تو غیر ضروری چیز کو ضروری بنا کر پیش کرنا، اس کی جھوٹی تعریفیں کرنا، یہ بھی غلط بیانی کے زمرے میں آتا ہے۔ ممکن ہے وقتی طور پہ فائدہ ہو جائے، لیکن اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ اور مسلم شریف میں روایت ہے، جو دھوکے باز ہوتے ہیں نا، دھوکے باز، قیامت کے دن فرمائے اس کی سرین پر جھنڈا لگا ہوا ہوگا، اس کی سرین پر جھنڈا لگا ہوا ہوگا، اور جو جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا اس کی سرین پر اتنا بڑا جھنڈا ہوگا۔ آج تو بھائی یہ 2.5 منٹ کی زندگی ہے، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی 2.5 منٹ کی زندگی۔ تبلیغ والے بھائیوں نے کوئی حساب کتاب اس کا بنایا ہوا ہے، کیلکولیٹ کیا ہوا ہے اس زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، تو یہ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں 2.5 دن کی زندگی، 2.5 منٹ کی زندگی، 2.5 دن نہیں 2.5 منٹ کی زندگی ہے۔ تو اس 2.5 منٹ کی زندگی کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، نہ جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط کی تمیز ہی ختم۔ آپ تو بھائی یہ تو آپ تو مسجد سے جڑنے والے لوگ ہو نا، نماز سے تعلق، علماء سے تو آپ تشریف لائے ہوئے ہو، آپ بھی بازار میں بیٹھتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، باہر کا جو عام ماحول ہے ان باتوں کو کفر کے درجے تک دور سمجھتے ہیں، اس طرح نفرت ہے، اس کو حلال حرام کی بات کر تو لڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ اور یہ تجربہ ہے ہمارا، کسی عام جو دکاندار ہے نا، مسلمان تو ہے اللہ پاک رحم فرمائے، لیکن دین سے، شریعت سے، حلال حرام کی کہانیوں سے اس درجے نفرت کی حد تک دوری ہے کہ ان سے کہوں گے یہ حرام ہے، وہ گلے پڑ جائے گا، لڑنے پہ آ جائے گا، ہیں کیوں حرام ہے، تو کون آ گیا بڑا دیندار۔ یہ صورتحال ہے۔ اور آخرت میں کیا ہونا ہے، جھنڈا سرین پہ لگے گا، اور جتنا بڑا دھوکے باز اتنا بڑا جھنڈا، اور جب چلے گا تو اعلان بھی ہو رہا ہوگا، نام لے کے کہا جا رہا ہوگا یہ فلانا دھوکے باز ہے، یہ فلانا دھوکے باز ہے۔ کیا بنے گا؟ رو 50,000 سال کا دن ہے، اتنے لمبے دن میں کوئی ہوٹل نہیں ہوگا بھائی، بھوک تو لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ یہ ہم 24 گھنٹے بھوک پانی اور کھانے کے بغیر ہمارے 24 گھنٹے نہیں گزر سکتے۔ 14-15 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 3 بار دن میں کھاتے ہیں، 8-10 گلاس پانی پیتے ہیں، تو ہماری زندگی کا نظام چلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
رمضان میں کھانا 2 ٹائم ہو جاتا ہے، کیسے منہ اتر جاتے ہیں۔ صرف ایک ٹائم کا کھانا چھوٹنے سے سب کے منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پانی کا جو وہ سسٹم ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، کھانا ایک ٹائم چھوٹ جاتا ہے، شام کو سب مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور مہینے کے بعد تو بہت ساروں کا وزن بھی کم ہو چکا ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ سوچنے کی بات ہے کہ 50,000 سال کے دن میں ہمیں ہماری بھوک اور پیاس کا کیا بنے گا، اور وہاں صرف ایک ہی دکان ہوگی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکان ہے، وہ حوض کوثر ہے۔ بس جس کو وہاں سے کچھ مل گیا اس کی بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم۔ تو اس دن کا ہم سوچیں بھائی کہ جھنڈا بھی لگا ہوا ہے، اعلان بھی ہو رہا ہے، اور اس روایت میں یہ بھی آیا، فرمایا کہ عمومی حکمران سے بڑا دھوکے باز اس دن کوئی نہ ہوگا۔ ظاہر حکمرانوں کے دھوکے ہر کسی کے سامنے، ساری بلڈنگ دھوکے کی نظام پر قائم ہے، میرا دھوکا۔ فرمایا عمومی امیر سے بڑا دھوکے باز اس دن کوئی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اتنا بڑا جھنڈا ہوگا۔ اپنی اصلاح کرنی ہے کہ میرے ساتھ کتنا بڑا جھنڈا لگے گا، مجھے تو اپنے دھوکوں پہ نظر کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک ضابطہ یہ ہے کہ اسراف نہ ہو، اپنی اشیاء کی تشہیر میں، پیکنگ میں اس طرح کا اسراف کر دینا جس کا بوجھ خریدار پر پڑ جائے۔ چیز تھوڑی ہے، مثلا 10 روپے کی چیز ہے، اب اس کی تشہیر اور اس کی پیکنگ اس انداز سے کی ہے، 5 روپے اس پر لگ گئے، اب وہ 5 روپے گاہک سے نکالنے ہیں نا، اپنی جیب سے تو کوئی نہیں دیتا، اس کا بوجھ خریدار پر پڑے گا۔ ہاں مناسب حد تک، جو ضروری حد تک پیکنگ ہے یا ضروری حد تک تشہیر ہے، اس میں تو منع نہیں ہے، لیکن خام خواہ اسراف کے درجے کی تو اس کا بوجھ صارف پہ آئے گا۔ اسی طرح ایسی اشیاء رکھنا اور ترغیبات چلانا جس میں لوگوں کے دل میں تعیشات اور خواہشات کی ایک ذوق پیدا ہو، طلب پیدا ہو، ایسی تجارت بھی نفع والی نہیں ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں۔ وہ چیزیں فضول قسم کی ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، طلب ہے، تعیشات کے ذمہ آخر میں یہ حصہ آ رہا ہے، یہ 4 درجے ہیں، کون کون ضرورت کے، وہ آ رہا ہے، اس میں پتہ چل جائے گا تعیشات کیا ہے۔ تو ایسی چیزیں جس کے ذریعے تعیشات کا رجحان بڑھے، خواہشات کا رجحان بڑھے، انسان کی ضروریات میں سے نہ ہوں، ایسی چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اصول یہ ہے کہ اپنے کاروبار کی تشہیر کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کرنا، خصوصاً جاندار کی تصاویر لگائی جاتی۔ اب یہ تو عام ماحول بن گیا کہ ہم وزٹنگ کارڈ بھی بنوائیں گے تو اپنی تصویر ساتھ ہوگی، ٹیلر ہے تو اپنی تصویر ساتھ لگاتا ہے، یہ میں فلانا بیٹھا ہوں۔ کوئی کیا ضرورت ہے؟ کوئی جانوروں کی دکان ہے تو وہ جانوروں کی تصویریں ساتھ لگائے گا، ویٹرنری ہے، کوئی دوائیاں ہیں، یا تو جاندار کی تصویروں کے ذریعے تشہیر کرنا، سائن بورڈوں پہ کپڑے کے، جوتے کے، تو یہ ناجائز ذرائع ہے اور اس کا گناہ پڑے گا۔ جب تک وہ تصویر کھڑی ہے لعنت اس کے کاروبار پر بھی پڑ رہی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جائز ذرائع سے، جائز حد تک تشہیر ممنوع نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی۔ اسی طرح جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، جس چیز کی تجارت کی جا رہی ہے، اس میں یہ غور کیا جائے کہ وہ چیز خود حرام بھی نہ ہو، حرام اجزاء بھی اس میں شامل نہ ہو۔ فوڈ کی جو اشیاء خصوصاً باہر سے آتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس میں خنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے، باقاعدہ پیکٹ پر لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر لوگوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے دکانیں بھری پڑی ہوتی ہیں، خصوصاً یہ پاپڑ، سلنٹیاں، چپسیں جو باہر سے آتی ہیں۔ بعض ایسی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں جو باقاعدہ پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ خنزیری اجزاء اس میں شامل ہے، خنزیر کی چربی اس میں شامل ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، اس سے وہ ٹیسٹ بڑھانے کے لیے حرام چیزیں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جیلاٹن، کھانے پینے کی اشیاء میں جیلاٹن ڈالا جاتا ہے،
جیلاٹن کیا چیز ہے؟ یہ جانوروں کی ہڈیوں سے وہ کشید کر کے اس کا وہ بناتے ہیں، اس سے ذائقے پیدا ہوتے ہیں۔ اب بیرون ممالک میں جو بنتا ہے وہ تو تقریباً ٹوٹل ہی حرام جانوروں کی ہڈیوں سے، جنگلی جانور، خنزیر، کتے بلے۔ جو ہمارے ملک میں بنتا ہے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مردار جانور کہیں سے مل گیا بنا لیا، وہ ہڈیاں اکٹھی کرتے ہیں، باقاعدہ ہڈیاں لوگ جمع کر کے بیچتے ہیں، ان ہڈیوں سے پھر یہ وہ گودا نکالتے ہیں، اس کا عرق نکالتے ہیں، اس سے پھر وہ ذائقے بنانے کے لیے یہ جام، جیلیاں، ان میں یہ جیلاٹن ڈالا جاتا ہے۔ تو اگر وہ حرام جانوروں سے یا مردار جانوروں کی ہڈیوں سے نکالا گیا تو اس چیز کا بیچنا، خریدنا، استعمال کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو اس بارے میں تحقیق، جس کے بارے میں شک پڑ جائے تو تحقیق کر لینی چاہیے۔ اسی طرح قادیانی مصنوعات خریدنا، بیچنا حرام ہے، یہ اختیاری مسئلہ نہیں ہے۔ بعض تاجر صرف اس کو ایمانی غیرت کی بات سمجھتے ہیں۔ صرف یہ ایمانی غیرت کی بات نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ قادیانی مصنوعات کی خرید و فروخت حرام بھی ہے۔ یہ صرف اختیاری بات، ایمانی جذبے کی بات تک مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہر قادیانی گستاخ رسول ہے اور زندیق کافر ہے، جو کہ شرعاً بھی واجب القتل ہے، قانوناً بھی واجب القتل ہے۔ یہ کام گورنمنٹ کا ہے، عوام کا نہیں ہے، لیکن حکم یہی ہے، قانون بھی یہی کہہ رہا ہے، شریعت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ اس سے کوئی چیز اگر آپ نے خریدی ہے تو وہ سرے سے بے ہوئی ہی نہیں ہے۔ جس طرح مرتد سے کوئی چیز خریدو بے واقع نہیں ہوتی، مرتد کو کوئی چیز بیچو بے واقع ہوتی نہیں، اس کو آپ نے کوئی چیز بیچی ہے وہ سرے سے بے ہوئی ہی نہیں ہے، اس سے جو آپ نے پیسے لیے وہ حرام پیسے لیے، وہ بے ہوئی نہیں ہے۔ اس سے کوئی چیز خریدی ہے وہ سرے سے بے ہوئی ہی نہیں ہے، وہ حرام نظام ہے۔ اس لیے قادیانی مصنوعات کی خرید و فروخت اصولی طور پہ حرام ہے۔ باقی ایمانی غیرت کا مسئلہ تو وہ الگ بات ہے نا، کہ ہماری ایمانی غیرت ہے، گستاخ رسول ہیں، ہم ان سے بائیکاٹ کریں، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو شرعی فقہی نظام ہے اس کے تحت قادیانیوں سے زندیق کافر ہیں، مرتد ہیں، ان کے ساتھ لین دین، خرید و فروخت سرے سے وہ بیوعات میں آتی ہی نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسرے دکانداروں کو، بھائیوں کو پیار محبت سے یہ مسئلہ سمجھانا چاہیے، اور اس بائیکاٹ مہم میں ہر بندہ ایک شریک اور حصے دار بنے۔ ہاں کوئی بات، کسی بندے کو بات سمجھانی ہے، ہماری ملاقات کروانی، ہم بھی حاضر ہیں، اس کو مسئلہ سمجھائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ادھر سے مال مل رہا ہے نا، مٹھاس آ رہا ہے، مٹھاس، اس فیڈر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، فیڈر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعض اللہ کے بندے 5 وقت کے نمازی اور حاجی، لیکن قادیانی مصنوعات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر سے مال ملتا ہے، مارجن زیادہ دیتے ہیں، لوگوں کی طلب ہے، ذائقے ہیں، بے شمار فوائد ہیں، دنیا بھر کے فوائد بھی اس میں آ جائیں تو کیا آخرت کے فائدے کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ نہیں سوچا موت کیسی ہے گی، قبر کیسی ہے گی، اور اس 50,000 سال کے دن میں اگر مجھے جام کوثر نہ ملا تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک اور بیماری بھی پائی جاتی ہے، ایک تاجر دوسرے تاجر کی برائی بیان کرتا ہے، لوگوں کو متنفر کرنے کا، اور فلانا ایسا ہے جی، اس کی چیز کے نقائص، اس کے نقائص بیان کرے گا، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ اپنی سیل بڑھانے کے لیے دوسروں کے نقائص، اس کے نقائص اگر اس لیے بیان کیا کہ یہ بندہ اس کے شر سے بچ جائے، نیت اگر ٹھیک ہے، تشہیر نہ کریں، کسی انفرادی سطح پہ کسی سے تعلق ہے، اس لیے بتا دینا کہ وہ بندہ شریر ہے، اس کے شر سے یہ بچ جائے، اس نیت کے تحت تو گنجائش ہے۔ مثلا وہ ریٹ بہت زیادہ ہے، عام بندے کو پتہ ہی کون نہیں۔ اب ایک تازہ واقعہ ہے، ایک دکاندار ہے، مجھے پہلے کسی دکاندار نے منع کیا تھا وہاں سے سودا نہیں لینا، وہ پنسار کا دکان ہے، میں نے ایک دوائی 1 ہفتہ پہلے بنوائی تھی،
ایک اور دکان سے دوائی بھی صاف ستھری، بل بنا تھا 140 روپے. تو میں اس پر چلا گیا، قریب کھڑی تھی، میں نے کہا چلو آج اس سے بنوا لیتے ہیں. اس نے نسخہ نکال کے دیا، وہ بل بنایا. میں کتنے جی؟ 350 روپے. 350 روپے. ماشاءاللہ نمازی باشرہ. یعنی ہماری نمازیں ہمیں حرام سے نہیں روکتی. اس سے معلوم ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ٹکرے مار رہے ہیں. ورنہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نماز اگر بندے کی ٹھیک ہو تو وہ بندہ گڑبڑ کر سکتا ہی نہیں. نماز ایسا طاقتور عمل ہے. 3 بار قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ نماز ایسا طاقتور عمل ہے. اگر نماز 100% ٹھیک ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے بندہ جھوٹ بولے، گڑبڑ کرے، فراڈ کرے، کسی کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھائے. اب اس نے 350 کا بل بنایا. میں اگر پہلے عذر سے نہ لے چکا ہوتا تو میں 350 دے دیتا. میں نے کہا یار میں 140 پہلے بل بنائی، اتنی ہی دوائی تھی، یہی چیزیں تھی. کہتے ہیں ریٹ بڑھ گئے. میں کہا ہفتے کی بات ہے، ہفتہ پہلے. کہتے چلو 300 دے دو. میں کہا مہربانی کرو. کہتے 200 دے دو. 200 پہ آ گیا، 200 دیا. دوائیاں جب گھر لے کے ان دوائیوں کو کھولا تو سارا گند ہی گند، دوائیاں بھی خراب. اب اس کے شر سے بچانے کے لیے اگر وہ کوئی کہہ دیتا ہے یار اس سے بچنا، نیت یہ ہو کہ بندہ نقصان سے بچ جائے، اس کی تو گنجائش ہے. لیکن اگر یہ نیت ہو کہ لوگ ادھر سے ٹوٹ کے میری طرف آئے تو اس کی اجازت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑی بیماری ہے ہماری مارکیٹوں میں، دکان سے باہر سامان بڑھا لیا جاتا ہے جس سے آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی ہے. خصوصاً جو تنگ گلیاں ہیں، چھوٹے بازار ہیں، بھرمار. ہر دکاندار 2-4 فٹ مال باہر بڑھا کے رکھ لینا اپنا حق سمجھتا ہے. اور اس پہ بلدیہ کمیٹی والے بھی ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ انہیں منتھلی پہنچ جاتی ہے. کمیٹی والوں کو منتھلی پہنچ گئی، دکاندار کا مال اوپن ہو گیا. تکلیف گزرنے والوں کو ہوتی ہے. مرد عورت ٹکرانے ہوتے ہیں، کسی کو سائیکل لگ رہا ہے، کسی کے کپڑے بات بھی نہیں کر سکتا. جو بات کرے گلے پڑ جاتے ہیں دکاندار، ان سے بات بھی نہیں کر سکتا. تو نے اپنا مال تو کھول کے رکھ لیا، لیکن یہ پتہ نہیں حرام کمائی کر رہا ہے، اپنی حلال تجارت کو حرام کر رہا ہے. ایذائے مسلم حرام ہے. ہر گزرنے والا تیری وجہ سے تکلیف سے پریشان ہو کر یہاں سے گزرتا ہے، اس کا گناہ سارا دن تیرے نام اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں، سارا دن. ہاں کھلی جگہ ہے، آنے جانے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، دکان سے باہر سامان رکھ لے. پھر چھوٹے تنگ بازار ہیں، بندہ موٹر سائیکلوں نے بھی گزرنا ہے، سائیکل والے نے گزرنا ہے، پیدل والوں نے بھی گزرنا ہے. دکان والے نے اپنی موٹر سائیکل بھی وہاں کھڑی کرنی ہے بھائی بھائی، کیونکہ ہمارے بازاروں میں پارکنگ نظام ہے. بیرون ممالک میں ہر بازار میں پارکنگ بنا ہوا ہے. یہاں چکوال میں تو اللہ کی پناہ تباہی ہے. بعض تاجروں نے ڈی سی اور ڈی پی او صاحب کو تجویز بھی دی تھی، اور ہم بھی تجویز دینا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ہمارے چھپڑ بازار سے پہلے بہت بڑی حویلی ایک افسر کے لیے. کتنی کنال کی ہوگی یہ شیخ صاحب، کوئی ہے پتا؟ 4-5 کنال کی حویلی صرف ایک بندے کے لیے وقف ہے. اور اگر اس بندے کو کچہریوں میں جہاں افسروں کی رہائش ہے، اس ایک بندے کو وہاں شفٹ کر دیا جائے تو یہ 4-5 کنال جگہ ہے، یہ پارکنگ بن جائے. تم کرایہ چارجز لگاؤ، لوگ خوشی سے دیں گے. باہر گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ لفٹر رہا ہے کہ کبھی کسی گاڑی اٹھا کے لے جا رہا ہے، کبھی کسی گاڑی اٹھا کے لے جا رہا ہے. یہ پارکنگ بناؤ، لوگوں کو سہولت ملے اور گورنمنٹ کو آمدن بھی ہوگی. تم نہیں بنا سکتے ہو، ہمیں بتاؤ، تاجروں کو سمجھا دیں، تاجر اپنے خرچے سے بنا لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. جگہ موجود ہے، کھلی جگہ ہے تو لوگوں کو سہولت بھی ہے، گورنمنٹ کو آمدن بھی ہونی ہے. لیکن یہ بات دماغ میں نہیں آتی. تو یورپ میں، دیگر ممالک میں ہر مارکیٹ میں پارکنگ ہوتی ہے.
اور تاجر اپنی گاڑی موٹر سائیکل وہیں کھڑی کرے گا، دکانوں کے سامنے یہ نظام نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اچھے حکمران نصیب فرمائے۔ تو دکان والے نے اپنی موٹر سائیکل بھی سامنے کھڑی کرنی ہے، گاہک کی موٹر سائیکل بھی وہیں آ کے رکنی ہے، اس نے بھی تو وہیں کھڑی کرنی ہے، اور ادھر دکان والے نے اضافہ بھی کیا ہوا ہے، مال بھی باہر رکھا ہوا ہے، تو گزرنے والے کے لیے کیا بچے گا؟ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دوسرے دوستوں کو پیار محبت سے مسئلہ سمجھانا چاہیے۔ بعض اللہ کے بندوں نے فرنٹ کرائے پہ دیا ہوا ہوتا ہے، اپنا کرایہ الگ، فرنٹ کو پھر کرائے پہ دے دیا اور کچھ مال بڑھا دیا، گزرنے والوں کے لیے جگہ بالکل تنگ رہ گئی۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ پیسے تو کما لیے لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت اور برکت اس میں شامل نہیں ہے۔ وہی بتلایا پیسہ تو کرپشن والے بھی کما رہے ہیں، یہ بھی ایک کرپشن کی صورت ہے۔ کرپشن کا اصل مفہوم دوسرے کی حق تلفی ہے، کرپشن یہی چیز ہے۔ حتیٰ کہ ہم اگر اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، دوسرے کے سامنے بوٹی پڑی وہ اگر میں نے اٹھا لی ہے تو یہ بھی کرپشن ہے، ہم اس کو کرپشن نہیں سمجھتے۔ فروٹ کی ٹوکری میزبان نے رکھی ہے، اس کے سامنے بڑا کنو پڑا ہے، میرے سامنے چھوٹا ہے، میں نے ادھر سے اٹھا لیا، یہ بھی تو کرپشن ہے، ہم اس کو کرپشن نہیں سمجھتے۔ تو دوسرے کی حق تلفی، اسی کا نام کرپشن ہے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی۔ اس کے بعد آخری موضوع ہے مصنوعات کے انتخاب کے بارے میں آداب۔ استعمال اشیاء کے بھی 4 درجے ہیں۔ نمبر 1 ضرورت، ایسی چیزیں جن کا تعلق انسانی ضروریات کے ساتھ ہے۔ ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو ہمارا گزارا بڑا مشکل ہو۔ جس طرح کھانے پینے کی جو اشیاء ضروریات ہے، اس کے بغیر لباس ہے، جوتے ہیں، یہ ضروریات ہے کہ اس کے بغیر گزارا یا تو ہو ہی نہیں سکتا یا مشکل ہے، ایسی اشیاء کو ضروریات کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے راحت کا، کہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ چیز مل جائے تو ذرا سہولت ہو جائے گی، بہتری آ جائے گی، آسانی ہو جائے گی، تو اس کو سہولت کہہ لیں، راحت کہہ لیں، آسانی کہہ لیں۔ یہ دکان میں رکھنا، خریدنا اور بیچنا جس کے ذریعے سے عوام کو سہولت ملتی ہے۔ تیسرا درجہ ہے ذبائش، آرائش۔ ذبائش آرائش یہ ہے کہ اس کا تعلق ضرورت سے بھی نہیں ہوتا، سہولت سے بھی نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق خوبصورتی اور مزے سے ہوتا ہے، ذرا مزہ آ جائے گا، خوبصورتی، بہتری آ جائے گی، اس کو ذبائش کہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے نام و نمود، ریاکاری، دکھلاؤ، لوگ دیکھیں تو واہ واہ کریں۔ چوتھے درجے کی جو اشیاء ہے نا بھائی، اس کو ڈیکوریشن بھی ذبائش سے بڑھ کر اس میں نام و نمود ہوتا ہے۔ ڈیکوریشن کی اشیاء وہ تقریباً نام و نمود میں زیادہ تر آتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ چیزیں ہیں جو ذبائش میں آتی ہیں ڈیکوریشن کی، زیادہ تر نام و نمود میں آتی ہیں۔ یہ جو چوتھا درجہ ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے، یہ ممنوع تجارت ہے، ان چیزوں کو خریدا بھی نہ چاہیے۔ ان چیزوں پر جو پیسہ لگے گا خریداری میں، اس پیسے کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، یہ چیز کیوں خریدی۔ یہ بلا ضرورت ہے، نہ اس کے ساتھ سہولت کا تعلق ہے، نہ ضرورت کا۔ ذبائش بھی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، بندے کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ باقی جو پہلے 3 درجے ہیں، ضرورت، راحت اور ذبائش، یہ 3 کاروبار جائز ہیں، یہ 3 کاروبار جائز ہیں، اس میں منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط۔ پہلی شرط تو پہلے بھی گزر چکی کہ وہ چیز حرام نہ ہو، حرام اشیاء پر، حرام اجزاء پر مشتمل نہ ہو۔ شراب ہے، خنزیر ہے، مردار ہے، جس میں ان کی کوئی چیزیں آمیزش ہو، چربی شامل ہو، یہ حرام چیزیں ہیں۔ خون ہو گیا، سودی نظام ہو گیا۔ نمبر 2، وہ ایسی چیز ہو اس کا جائز استعمال موجود ہو۔ جائز استعمال، ایک چیز جائز استعمال بھی ہے، ناجائز استعمال بھی ہے، تو اس چیز کا کاروبار بھی درست ہے۔
مگر ناپسندیدہ ہے۔ اب مثلا الیکٹرانکس کے جو سامان ہیں، بہت سی چیزیں جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا جائز استعمال بھی ہے، ناجائز استعمال بھی ہے۔ اس کا کاروبار جائز ہے مگر اچھا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا کاروبار کرے جس کا استعمال صرف جائز ہی ہو اور حلال اشیاء۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے جس کا جائز استعمال ہو ہی نہیں، ناجائز استعمال ہی ہے۔ وہ چیز اگرچہ عام استعمال کی، کھانے پینے کی نہیں ہوگی، لیکن اس کا استعمال ہی ناجائز ہے، تو اس کا کاروبار بھی ناجائز ہوگا۔ اب نشہ ہے، اس کا استعمال ناجائز ہے۔ ٹی وی ہے، اب یہ کمپیوٹر ہے، اس کے دونوں استعمال ہیں، جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے۔ موبائل کے استعمال دونوں ہیں، جائز بھی ناجائز بھی۔ ٹی وی کا استعمال تو ناجائز ہی، وہ کیبل پر ہی لگنی ہے، کیبل میں یا دوسرے ان کے نیٹ ورک ہیں اسی میں استعمال ہوگا۔ تو ناجائز استعمال ہونے والی اشیاء سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک شرط یہ کہ وہ چیز مضر صحت نہ ہو۔ بچوں کے کھانے پینے کی جو اشیاء دکانوں پہ آ رہی ہیں، یہ پاپڑ، ببلیں، ٹافیاں، سلنٹیاں، میں تو ان کے سب کے نام بھی نہیں آتے، کیونکہ ہمارے بچپن میں یہ چیزیں تھی بھی نہیں۔ ہمارے گھر کا بھی ماحول یہ تھا کہ گھر میں چیزیں بس ہمیں ملتی تھی تو قناعت ہو جاتی تھی۔ اب تو گھر میں جو کچھ لا کے رکھ دو، بچہ پیسے لیے بغیر راضی نہیں ہوتا، اس نے دکان والے کو پیسے ضرور دینے۔ عجیب ایسا کوئی ماحول بنا ہے۔ وہی دکان والی چیزیں گھر لا کے رکھ دو، بھی اپنی امی کو پیسے دے کے یہاں سے لے لو، نہ بچہ کبھی راضی نہیں ہوگا، اس نے پیسے لے کے دکان پہ جانا ہے۔ ایسے یہ ماحول ایسا بن گیا نا، اگر میں اپنے بچے کو اس سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو پورا ماحول اس کے خلاف ہے، وہ کب تک اس پہ چلے گا؟ بچہ بچہ ہوتا ہے۔ یہ دکانداروں کا کام ہے کہ صرف سیل کو مت دیکھیں کہ کس میں مارجن زیادہ ہے، فلاں ڈبہ فلاں کارٹن لے لیا تو اتنا بچے گا، اتنا لاٹری اس میں نکلتی ہے۔ اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ چیز بچے کے لیے صحت مضر صحت ہے یا نہیں۔ ایسی تیز مثالوں والی چیزیں اب تقریباً ہر گھر میں یہ شکایت ہے، جی بچے روٹی نہیں کھاتے، بچے روٹی نہیں کھاتے، یہ دن بدن ویک ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، جی کوئی دم کرو، اس کو جن ہو گیا، جادو ہو گیا۔ کئی لوگوں سے میں نے پوچھا اس کو روزانہ خرچی کتنی دیتے ہو؟ بولو 50 روپے۔ جو بندہ 50 روپے کا گند پیٹ میں ڈال لے گا وہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ میں بڑا بندہ ہو کر بھی میں اگر 50 روپے کی چیزیں کھا لوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بچہ ہے، چھوٹا سا اس کا پیٹ ہے، 50 کی چیز جب پیٹ میں جائے گی تو روٹی کہاں سے کھائے گا؟ بھوک کیسے لگے گی؟ ایک تو بچوں کو خرچی دینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی کی پیسہ کھلا دے رہے ہیں، کھلا 100 200 روپے بچوں کو دے رہے ہیں ڈیلی کے بنیاد پہ۔ یہ پیسہ کسی اور کام میں لگاؤ، ان کی صحت بھی برباد، ان کی عادت بھی خراب، ان کی تربیت خراب۔ تو دکاندار بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ایسی اشیاء رکھیں جو مضر صحت نہ ہو۔ اب ایک سوال تقریباً سب بھائیوں کے دل میں ہوگا کہ جی پھر کہاں سے لائیں؟ ایسی چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ جن کمپنیوں سے ہم چیزیں لے رہے ہیں، جن اداروں سے، وہ یہی چیزیں بنا رہے ہیں، ساری مارکیٹ انہی چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو وہ پنجابی میں لفظ کہتے ہیں، اسی چوڑیاں پائی ہیں، ہم نے چوڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، کیا ہم نہیں اپنے کارخانے بنا سکتے؟ خود آگے بڑھو نا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو، چھکڑے بن کے کیوں چلتے ہو؟ سواری بن کے پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ اپنے اندر اپنا ارادہ بڑھائیں، خود ایسے ادارے بنائیں، کارخانے لگائیں، اپنی مصنوعات تیار کریں جو صحت کے اصولوں پر قائم ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ہوگا، رزق بھی بڑھے گا، اور آپ کے اس کام سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اب آپ ایک دکان چلا رہے ہیں، ایک بندے ہیں، اگر آپ اس نظریے پہ کام کرتے ہیں کہ میں نے بچوں کی اشیاء خود تیار کرنی ہے، اب ان اشیاء تیار کرنے کے لیے آپ کو بندوں کی ضرورت ہوگی، ماہرین کی ضرورت ہوگی، لیبر کی ضرورت ہوگی، جگہ کی ضرورت ہوگی، بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا، اس نیت سے کریں۔ اب 10 بندوں کے روزگار کا آپ ذریعہ بن رہے ہیں،
اور جب اس نیت سے کریں گے تو ان کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی رزق دے گا۔ اپنے حوصلے بڑھانے چاہیے، یہ نہیں کہ مارکیٹ میں ملتی یہی چیز ہے۔ اب یہ تقریباً اکثر دکاندار جس کو بھی سمجھونا آگے وہ یہ شکایت ضرور کرتے یہی چیز ہے۔ اب وہ لیز کمپنی کی مصنوعات ہیں، میں تو اتنی سمجھ نہیں، لیز کمپنی کے پاپڑ اور یہ چپس ہیں مشہور بھی، یہ اس پر مقدمہ بھی ہوا تھا، یہ آج سے کوئی 5-7 سال پہلے کی بات ہے، مقدمہ ہوا تھا، انہوں نے باقاعدہ عدالت میں یہ پیش کیا کہ ہم نے جب لکھ دیا تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تو خریدار کا قصور ہے۔ لیکن جس دکان پہ جو بھرمار کہ بچے لیتے ہی یہی ہیں، تو ہم اپنی اشیاء تیار کریں جو ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں، اس میں ذائقے بھی ڈالے جائیں۔ اپنے مسلمان ماہرین انجینئر جنہوں نے اس چیز کا علم حاصل کیا ہے ان کو متوجہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے۔ ہم دوسروں کی بیساکھیوں پہ چلنے کے عادی بن چکے ہیں، سیدھی جو بات ہے، دوسری کی اب ملٹی نیشنل کمپنی کی ساری مارکیٹ بھری ہوئی ہے۔ اب یونیلیور ہے نا، یونیلیور، صرف یونیلیور کی مصنوعات اگر ہماری مارکیٹ سے نکال دو دکانیں ہی خالی ہو جائیں، سینکڑوں اشیاء اس کی مصنوعات ہیں، جس دکان پہ جو یونیلیور سے بھری ہوئی۔ اب یونیلیور یہودی کمپنی ہے، گستاخوں کی کمپنی ہے، پہلے اس پر تحریک بھی چلی تھی کہ کچھ بیکار مہم ہوئی، لیکن چند لوگ ہیں کرنے والے، وہ اتنی بڑی بلا ہے، اتنی بڑی کمپنی ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہمارے اندر کوئی قوت ہو، ہم بیساکھی پر چلنا چھوڑیں، یونیلیور کی مصنوعات اس معیار کی ہم اپنی بنائیں تو اس سے سستی بھی پڑے گی، دل بھی مطمئن ہوگا، اور اس کا مقابلہ اس ذریعے ہوگا۔ بندہ اگر ہمت کر لے تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، وہ بے حیائی کا موجب نہ بنے۔ ایسے لباس، خصوصاً گارمنٹس کا نظام ہے، کپڑے جو پرنٹ ہوتے ہیں فیکٹریوں میں، تو اس میں ایسی پرنٹ نہ ہو جس میں جاندار کی تصویر ہو۔ گارمنٹس میں ایسے لباس جو چست ہوں، بے حیائی کی طرف اس کی میلان ہو خواتین کے، اگرچہ سیل اسی کی ہو رہی ہے، کاروبار سارا اسی بے حیائی پہ چل رہا ہے، اب یہ دکاندار اپنے کو مجبور سمجھ رہا ہے، اور یہ مجبوری ہے، کیا کریں، اس کے بغیر چیز ہی کوئی نہیں ملتی۔ تو اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں چلے گا، اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں چلے گا۔ تم اپنی چیزیں کیوں نہیں تیار کراتے؟ اپنا کارخانہ لگاؤ، گارمنٹس کا کارخانہ لگاؤ، اور شرعی اصولوں کے مطابق لباس کو فروغ دیں، اور انشاءاللہ ایسا ماحول بن جائے گا۔ بچوں کے جتنے آپ آ رہے ہیں سوٹ یا کپڑے، بیگ، جو بھی چیز، جس کو دیکھو جاندار کی تصویر اوپر لازمی ہے، اس کے بغیر چیز ہی نہیں ملتی، ڈھونڈتے رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بیساکھی پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا عزم ہی ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی تجارت ورکشاپ آپ سب بھائیوں کو اور سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا، سب کو یہ دعوت دی جاتی ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا عزم پیدا کریں، اپنی مصنوعات کو فروغ دیں۔ کہتے ہیں جی مولوی ہماری ترقی نہیں ہونے دیتے، بھی مولوی تو تمہاری ترقی کا خواہاں ہے۔ ترقی اس طرح ہوگی یا دوسرے کے بیساکھیوں پہ چلنے پہ ہوگی؟ وہ جب چاہیں مال بند کر لیں، ہم مکھیاں مارتے رہیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا عزم ہونا چاہیے۔ اب چائنا کیوں ترقی کر گیا کہ وہ قوم کو ترقی دینا ہے نا، ملک کو، یہاں تو سسٹم ہی قوم کو پیسنا اور برباد کرنا اور ان کو نچوڑنا ہے، یہاں پورا عالمی نظام ایسا ہے۔ ہے کہ انہوں نے غیر ملکی مصنوعات پر انحصار کیا ہی نہیں ہے، سب اپنی مصنوعات تیار کی ہیں۔ اگر تاجر حضرات اس پر تھوڑی ہمت کر لیں تو گورنمنٹ کو بھی اس طرف سوچنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔